وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس گاؤں اور گاؤں کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز و مکرم سامعین، پردے کی اوٹ سے ہماری باتیں سن رہی ہماری ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک، مربی و پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں جس موضوع پر گفتگو کے لیے مکلف کیا گیا ہوں، تھوڑی دیر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں بہت ساری چیزوں کی محبت ڈال دی۔ فطری طور پر ایک انسان کے دل میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا۔ مثلاً ایک شخص اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، گھر سے محبت کرتا ہے، تجارت و کاروبار سے محبت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے ان کی محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ڈال دی۔ فطری طور پر ہمیں اپنے گھر سے، گھر کے لوگوں سے، زمین و جائیداد سے، روپے پیسے سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل میں جذبہ محبت ڈالا، وہیں یہ حکم بھی دے دیا کہ دیکھو دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں تم ان سے محبت کرو، جائز انداز میں، شریعت کی حدوں میں رہتے ہوئے ان سے محبت کرو، لیکن یاد رہے سب سے زیادہ محبت تم سب کو اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین سے کرنی ہوگی۔ یہ حکم ہے اللہ رب العالمین کا۔ سب سے زیادہ محبت ایک مسلمان کو، ایک بندے مومن کو اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے اور اس کے دین سے کرنی ہے۔ اگر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مکمل ہے، دنیا میں ہمارے لیے فائدہ ہے، مرنے کے بعد ہمارے لیے بہت سے فوائد ہمارے حصے میں آنے والے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، شریعت میں اس کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس قدر محبت کی تھی، یہ مجھے بتانا ہے، عرض کرنا ہے۔
دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایک مومن پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کم کرتا ہے اور دوسری چیزوں سے محبت زیادہ کرتا ہے تو ایسا آدمی گنہگار ہوگا۔ یا ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کی محبت کی طرح آپ کے علاوہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ ایک آدمی اللہ سے جس طرح محبت کرتا ہے اسی طرح اوروں سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ دیکھیے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العالمین نے اس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا اور فرمایا ہے کہ دیکھیے یہ دنیاوی چیزیں ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اگر تم دنیاوی چیزوں سے محبت زیادہ کرتے ہو تو پھر اس پر وعید آئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ لوگوں سے کہیے قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی بہن، تمہارا کاروبار، تمہارا گھر، تمہاری تجارت، یہ 8 چیزیں اگر تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دین سے، اس کے جہاد سے، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین سے زیادہ یہ 8 چیزیں تمہیں محبوب ہیں تو تم انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عذاب کا۔ 3 وعیدیں اللہ رب العالمین نے سنائی ہیں، 3 طرح کی وعیدیں۔ اگر ہم اور آپ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 وعیدیں سنائی ہیں۔ پہلی وعید ہے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے۔ دھمکی کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ تھانے میں جائیں اور جانے کے بعد کسی بات پر پولیس سے، تھانے دار سے تو میں ہو جائے، تھانے دار ہم سے کہے کہ ٹھیک ہے انتظار کرو میں تمہیں دیکھ لوں گا، اگر کسی شخص کو اس طرح کی دھمکی مل جائے تو آدمی ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، ہم پر کتنی دھارائیں لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت دنیا اور دنیا کی چیزوں سے ہے تو انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ عدالت کی کرسی پہ ہوگا اور وہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، اس دن کا جب اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دوسری دھمکی اللہ رب العالمین نے یہ دی کہ وہ آدمی جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے وہ تو کامیاب ہے، لیکن وہ شخص جسے اپنے گھر دوار سے، کھیتی باڑی سے، بیوی بچوں سے محبت زیادہ ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کم ہے تو ایسے شخص کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آدمی ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ ان اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمائی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کرنے والا، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے گا، اسے سیدھا راستہ نصیب نہیں ہوگا۔ جس راستے میں چل کے اس کی دنیا بنے، اس کی آخرت بنے، جس راستے میں چل کر کے اللہ کی رضا اسے مل جائے، جس راستے میں چل کر کے وہ جنت میں داخل ہو جائے، ایسا راستہ اس آدمی کی نگاہوں کے سامنے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کم کرنے کی وجہ سے ایک آدمی ہدایت کے راستے سے محروم ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یہدی
تعالیٰ نے فاسق کہا ہے، گنہگار کہا ہے۔ تو یاد رہے اگر ہم اور آپ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کم کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت سے محروم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فاسق کہا ہے۔ یہی نہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کا ایمان پختہ اور مکمل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہوتی ہے ان کا ایمان پختہ اور مکمل نہیں ہوتا۔ جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مال، اولاد، والدین، دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک ہمارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری و مسلم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، ہم میں سے کسی کا بھی ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ سے زیادہ، ہمارے اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے۔ جب تک ہم دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، پختہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بتاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ ملائے ہوئے تھا، بڑی پرفت تھی اور چل رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد عبداللہ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں جا رہے ہیں۔ اس دور جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پاک رسول، آپ ہمارے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا مال، میرا گھر، میرے بیوی بچے، میری بیوی، میرے بچے، یہ سب میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، ان سب سے زیادہ میرے نزدیک آپ محبوب ہیں۔ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب آپ میرے نزدیک ہیں سوائے میری جان کے، یعنی میری جان میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس کے بعد پھر آپ ہی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی سے فرمایا، اے عمر، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر، اب ایمان پختہ اور مکمل ہوا۔ یاد رہے حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی کا ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ان کے دل میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی جان سے بھی زیادہ نہ ہو جائے۔ یہی نہیں، یاد رہے اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں گے تو ہمیں دنیا میں جو بھلائیاں نصیب ہوں گی وہ ہوں گی، آخرت میں
وہ آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کیا ہے، کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں لے کے اس آدمی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور صرف جنت ہی نہیں، جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کا ساتھ ملے گا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ بڑا عجیب و غریب سوال تھا۔ اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کیا، ما اعددت لہا، قیامت کب آئے گی یہ پوچھنے والے بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ قیامت کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تیرے پاس نمازیں کتنی ہیں، روزہ کتنا ہے، نیکیاں تیرے اعمال میں کتنی ہیں؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے پاک رسول بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں میرے پاس، بہت زیادہ روزے نہیں ہیں، بہت نیکی میں نے نہیں کیا ہے، وَلَكِنِّي وَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں ایک چیز ہے میرے پاس، نمازیں بہت زیادہ نہیں ہے، روزہ بہت زیادہ نہیں ہے، بہت زیادہ نیک اعمال میں نے نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے پاک رسول میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس آدمی نے کہا میرے پاس ایک نیکی ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں معجزے میں بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اے انسان سن، انت مع من احبب، تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت کر رہے ہو۔ حاضرین گرامی اندازہ کیجئے اگر ہم اور آپ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دنیا میں محبت کرتے ہیں جس طرح آپ سے محبت کرنی چاہیے، تو ہماری یہ محبت ہمیں جنت میں داخل کرے گی اور جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہوگا۔ سنن ترمذی کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ چونکہ حضرت انس آپ کی خدمت کرتے تھے، چھوٹی عمر سے آپ کے ساتھ لگ گئے تھے، اس لیے شفقت اور محبت کے انداز میں آپ انہیں یا بنیا، اے پیارے بچے، اے میرے پیارے کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ نے حضرت انس سے کہا ہے میرے پیارے، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم دن اور رات اس انداز میں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کینہ کپٹ اور حسد نہ رہے، اگر تم اپنے دل کو پاک و صاف رکھ کے دن و رات گزار سکتے ہو تو گزارو، اس طرح دن گزارو، راتیں گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے بھی کسی طرح کا کینہ کپٹ حسد بغض عناد نہ رہے۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو۔ اور اے میرے پیارے سن، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، جس شخص نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرین گرامی معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم نے اور آپ نے محبت کی ہے تو یہ محبت ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی، اور صرف ذریعہ اور سبب نہیں، جنت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا آپ کے ساتھ ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آئے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے پاک رسول میرے دل میں آپ کی محبت حد درجہ بھری ہوئی ہے، میں تھوڑی دیر تک جب آپ کو نہیں دیکھتا تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں کام کاج میں مشغول ہوں یا کہیں بھی ہوں، میں اپنا کام کاج چھوڑ کر کے بھاگتا ہوا آتا ہوں اور آ کر کے آپ کو دیکھتا ہوں، جب آپ پر آپ کے چہرے انور پر میری نگاہ پڑتی ہے تو مجھے سکون مل جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں۔
لیکن اے اللہ کے پاک رسول، ایک دن آئے گا آپ کا انتقال ہو جائے گا، میرا بھی انتقال ہو جائے گا۔ آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہوگا، اور میں ادنا صحابی آپ کے مقابلے میں میری حیثیت کیا ہے؟ میں تو بہت کمزور، بہت نیچے ہوں گا، وہاں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا؟ یہ انہوں نے کہا۔ اللہ کے پاک رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، جو اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ جنت میں انہی لوگوں کے ساتھ رہے گا، انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، سچوں کے ساتھ جنت میں بھی ہوگا۔ حاضرین گرامی، ان تمام حدیثوں کا ماحصل یہ ہے کہ اگر ہم نے اور آپ نے، کسی بھی مومن مسلمان بندے نے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، تو اس کا یہ عمل اسے جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور اس عمل کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے وہ آدمی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حاضرین گرامی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرتے تھے، اور یہی میرا موضوع بھی تھا، جو مجھے موضوع دیا گیا اس میں یہی تھا، حب رسول صحابہ کی نظر میں، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے گھر خاندان سے زیادہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کا ادب احترام کیا۔ بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، آپ کا درس ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، اس طرح ادب و احترام سے پیش آتے، ایسا بیٹھ جاتے، خود راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، یہ حال تھا ان کا۔ ابو سفیان نے کہا تھا، بلکہ عروہ ابن مسعود ثقفی کو جب بھیجا گیا کہ جا کر کے دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھی کس طرح محبت کرتے ہیں، عروہ ابن مسعود ثقفی نے جا کر کے عرب کے بڑے ذمہ داروں کو، رؤوسا کو کہا تھا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن جو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کا احترام اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم، ان کے منہ سے جو دھوپ نکلتا ہے، جو بلغم نکلتا ہے، ان کے ناک سے جو گندگی نکلتی ہے، وہ بھی زمین پر نہیں گرتی، وہ ان کے ساتھیوں میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتی ہے، اور وہ اس کو لے کر کے اپنے چہرے پر، اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کسی بھی بادشاہ سے محبت کرنے والا ان کے ساتھیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے قیصر کا دربار دیکھا، میں نے کسریٰ کا دربار دیکھا، میں نے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، کسی بھی کے دربار میں اس طرح ان سے محبت کرتا ہوا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، کبھی آپ کے آگے چلتے ہیں، کبھی آپ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے دائیں چلنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے بائیں چلنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو بکر یہ کون سی چال ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے پاک رسول، جب مجھے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے آگے سے آ رہا ہوگا تو میں آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ رہا ہو تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب مجھے یہ
जो कुछ भी तकलीफ पहुंचे मुझे पहुंचे, आप उससे महफूज रहे। ग़ज़वे उहद के मौके पर हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हो गए, खड़े हो गए। आपने सुना है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत उस ग़ज़वे में शहीद किए गए, आपको चोट लगी। उस ग़ज़वे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए एक अंसारी सहाबी आगे खड़े हो गए, अपने हाथ से आने वाली तीरों और तलवारों को रोक रहे हैं। ये दोनों हाथ उनके शल हो गए, उठ नहीं पा रहे थे, इतना जख्म लग गया, इतने तीर इस पर लग गए कि ये हाथ उठ नहीं पा रहे थे। फिर भी सामने खड़े हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बगल से आगे मंजर देखना चाहते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप देखिए नहीं, आप झांकिए नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीर आकर के आपको लग जाए। नहरी दूना नहरी, अल्लाह के पाक रसूल, ये मेरा सीना आपके लिए काफी है, ये मेरा जिस्म आपके लिए काफी है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी तीर, कोई भी जख्म आप तक पहुंचने वाला नहीं है, ये सीना आपके लिए काफी है। ये मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हज़रत आमिर इब्न आस कहते हैं कि मेरी जिंदगी के 3 अदवार हैं। एक दौर वो था जब मैं ये चाहता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं पा जाऊं और उनकी गर्दन उड़ा दूं। फिर मेरी जिंदगी का दूसरा दौर आया, अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत से मालामाल कर दिया। मेरे दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मोहब्बत किसी की नहीं थी। इस कदर आपकी मोहब्बत मेरे दिल में भर गई कि मैं कभी आपको आंख भर के देख नहीं पाया। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो मैं आपका चेहरा बयान नहीं कर सकता। ये मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फांसी के फंदे पर चढ़ाए जाने वाले हैं, कहा जाता है कि कह दो कि इस जगह पर मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हाज़रीन गिरामी, इस मौके पर जवाब ये आता है कि जालिमों सुनो, ये जान है, ये जान है, 100 जानें हूँ आपके कदमों में निछावर कर दूं, तुम एक जान को बचाने की बात कहते हो। हज़रत अली से पूछा गया कि बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप लोग कैसी मोहब्बत करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि एक आदमी जिसको हद से ज्यादा प्यास लगी हो, हद से ज्यादा प्यास लगी हो, प्यास के मारे निढाल हो, उस आदमी को, उस प्यासे शख्स को पानी की कितनी तलब होगी। दोपहर की गर्मी हो, प्यास से एक आदमी निढाल हो, या रमजान का महीना आ रहा है, पूरे दिन उसने प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, इफ्तार के वक्त प्यास की जो पानी की जो मोहब्बत एक आदमी के दिल में होती है, हज़रत अली ने कहा उससे कहीं ज्यादा जिस तरह एक प्यासे को, एक भूखे को खाने की, एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है और पानी से उसकी इश्तिहा और मोहब्बत होती है, उससे कहीं ज्यादा हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। हाज़रीन गिरामी, ये मोहब्बत थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अपने बाप दादा से ज्यादा, घर द्वार से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। साहब ये रसूल है, मदीना के बाहर जाकर के रास्ते में खड़े हो गए, ग़ज़वे से आ रहे, खबर ये फैल गई कि मेरे वालिद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मक्का से आने वाले मुहाजिर सहाबा को बुरा भला कहा है। जाकर के मदीना के रास्ते में तलवार लेकर के खड़े हो गए। एक तरफ बाप है और एक तरफ बेटा है। कहा वालिद मोहतरम, आपको मदीना में दाखिल होने की इजाजत नहीं जब तक कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आने की इजाजत न दे। ये हालात में अल्लाह के नबी सहाबा किराम को कैसे बुरा भला कहा। अबू सुफियान आए हैं, उम्मे हबीबा उनकी बेटी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। देखा कि बाप आ रहे हैं, बिस्तर बिछा हुआ है, समेट दिया बिस्तर, बाप आ रहे हैं, बिस्तर बिछा हुआ है। बच्चियां अपने बापों से किस कदर मोहब्बत करती हैं ये हमें और आपको मालूम है। बाप आया है सगा, बिस्तर को समेट दिया,
حاضرین گرامی یہ ہے محبت. ابو طالب کا انتقال ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا ان عمک الضال قد مات, اے اللہ کے نبی آپ کا گمراہ چچا مر گیا, یہ نہیں کہا کہ میرے باپ مر گئے. حاضرین گرامی اندازہ کیجئے, دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آج کل 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک پلیا پہ بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں, ان کی سیدھی تصویریں اور فلمیں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان. کوئی بھی دین کا کام ہو, دنیا کا کام ہو, اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف لایانی چیزوں میں, غلط سلط چیزوں میں, وہ واشی اور بدماشی کی چیزوں میں, سماج و معاشرے کو برباد کرنے کی چیزوں میں, ماں باپ کی نافرمانی میں ہمارے نوجوانوں کا وقت گزرتا ہے. رات 11 12 1 کب ان کے بچتے ہیں کچھ پتا نہیں. دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے پاس خبر آتی ہے کہ ایک آدمی ہے جو اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتا ہے. چلے گئے میدان جہاد میں, چھوٹے بچے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ ارے ابو جہل کون ہے, چچا بتائیے ابو جہل کون ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, نبی کو ایک شخص گالی دے رہا ہے, ہمارے نبی کو گالی دے, یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اتنا سوچ کر کے میدان جہاد میں گئے, اور وہ آدمی جو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا, برا بھلا کہتا تھا, اس آدمی کا کام تمام کیا. یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. اب دیکھیں جو واقعات بھرے پڑے ہیں, جہاں مردوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, وہی خواتین بھی اس باب میں پیچھے نہیں رہی. ایک مرتبہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, ان کی دو بچی ان کے ساتھ ہے, اور اس کے ہاتھ میں سونے کا کنگن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورت, کیا تم یہ چاہو گی کہ تمہاری بچی کو سونے کے کنگن کے بجائے کل قیامت کے میدان میں آگ کا کنگن پہنایا جائے. اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے اس کنگن کو نکال دیا, اور نکال کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا, اور کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. مسجد نبوی سے لگا ہوا ایک بہت بڑا کھجور کا باغیچہ ہے, بیرہا نام کا, بڑا قیمتی ہے. قرآن مجید میں آیت کریمہ اتری ہے کہ تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو. صحابی رسول باغ کے مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے پاک رسول یہ باغ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. تو حاضرین گرامی ایک ایک بات سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز سنتے تھے کہ قربان ہو جاتے تھے. حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام میں بعض عورتوں کا قصہ ذکر کیا ہے. غزوے سے جب بعض لوگ چلے آئے تھے تو اس موقع پر انہوں نے وہ اپنے شعری مجموعے میں دیے ماؤں نے دھکے, بیویوں نے ان سے رخ پھیرا, جدھر نظریں اٹھی شرم و ندامت ہی نے آ گھیرا. کہا ماؤں نے جاؤ تم نہ بیٹے نہ ہم مائیں, حرام ان پر ہمارا دودھ جو میدان سے بھاگ آئے. اسی بے آبروئی کے لیے کیا تم کو پالا تھا, وہی تم بھی رہے ہوتے جہاں وہ کملی والا تھا. یہ لفظ کملی والا اصل میں تھوڑا سا محل اشکال ہے, حفیظ جالندھری نے اس کو نظم کیا. یعنی ایک غزوے کے موقع پر ماؤں نے اپنے بیٹوں کو, بیویوں نے اپنے شوہروں کو, بہنوں نے اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہا, لعنت ملامت کیا کہ تم غزوے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے بجائے یہاں کیسے بھاگ آئے. حاضرین گرامی یہ محبت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے دلوں میں. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر ایمان رکھا جائے, آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم کیا جائے, آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے, آپ کی سنتوں کی نشر و اشاعت کی جائے, آپ کے بتائے ہوئے قوانین و قاعدے کی رعایت کی جائے, آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے, آپ پر درود بھیجا جائے. یہ تمام چیزیں ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا جائے, اللہ کا رسول مانا جائے, اللہ نہ
آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی سنتوں کی اتباع کی جائے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت میں محبت رسول کا جو حکم آیا ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنے کی اور محبت رسول کے ان تقاضوں کو پورا کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔